اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدا برتر کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین کا میں آپ کا میزبان خواہ رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج خوشیوں کا دن ہے اور ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں 15 رمضان میں آمد مولا حسن علیہ السلام پر، اور تمام دیکھنے والے ناظرین کو اپنی جانب سے قائم ٹی وی کے تمام بانیان کی جانب سے اور بالخصوص بارگاہ رسول خدا مولا علی بی بی فاطمہ تمام ائمہ کی بارگاہ میں، خصوص وقت کے امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں. ناظرین ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں مولانا ابو طالب زیدی صاحب. آئیے اب کی طرف چلتے ہیں اور آج ہم ان سے گفتگو آغاز کرتے ہیں. جی حضور بہت بہت مبارکباد. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. محمد کے ہاتھ میں آج دنیا حسن کو دیکھنے والی ہے، علی کے ہاتھ میں حسن کو دیکھنے والی ہے. وہ حسن کے جو آئے ہی دنیا میں ابتر کہنے والوں کو، یوں کہیں کہ ابتر کہنے والے سرکار کو، ویسے تو سرکار کی بیٹی موجود ہے مگر ابتر کہنے والوں کے لیے ایک طرح سے تماچا ہے حسن کا آنا دنیا میں 15 رمضان کو. یعنی عید سے پہلے آل محمد کے گھر میں عید ہو گئی اگر ہم اس کو یوں کہیں. اور چونکہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ ابتر کہنے والوں کے لیے کو جواب دے رہا ہے حسن، وہ اس لیے کہ محمد نے ہمیشہ حسن کو بھی اپنا بیٹا کہا ہے، حسین کو بھی اپنا بیٹا کہا ہے. یعنی حسن حسین دونوں جو ہیں وہ سرکار کے بیٹے ہیں، اور قرآن سے بھی ثابت ہے ابنانا و ابناکم ونسانا و نساکم، لاؤ اپنے بیٹوں کو لاؤ. تو سرکار اپنے نواسوں کو لے کر گئے ہیں مگر کہا ہمیشہ بیٹا ہے. بلکہ یہاں تک بھی موجود ہے کہ علی نے کہا کہ حسن حسین میرے بیٹے نہیں، حسن حسین محمد کے بیٹے ہیں. عباس میرا بیٹا ہے، حسن حسین محمد کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضور، شجاعت پر مولا حسن کی بہت کم بات ہوتی ہے، کچھ ہم چاہیں گے کہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بالکل ایسا ہے، امام میں حسن کی شجاعت کی تو کیا ہی تعریف کی جائے، کیا بیان کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کے بیٹے ہیں، بس اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ علی کے بیٹے ہیں. اور اس حسن کی آج آمد ہے کہ جو حسین جیسے امام کا بھی امام ہے. یعنی وہ امام حسین کے جو اماموں کے باپ ہیں، اگر ویسے دیکھا جائے تو ان کے بھی امام ہیں امام حسن. ان کی آمد ہے تو جتنی شجاعت حسین میں ہے اتنی یقیناً حسن میں، جتنی سرکار وفا میں ہے اتنی حسن میں. اس کی سامنے کی وجہ یہ ہے کہ جب جنگ جمل میں علی نے کہا ہے کوئی جو اس ناکے کو گرائے، کیونکہ اگر یہ ناکا نہ گرا، اونٹنی نہ گری تو آنے والے وقت میں اس کی پوجا ہونے لگے گی. پہلا شخص گیا، پیر کاٹا، وہ 3 پیروں پہ سلامت. دوسرا پیر کاٹا ہے، 2 پیر پہ سلامت. تیسرا پیر کاٹا، 1 پیر پہ سلامت. علی نے کہا اگر آج یہ نہ گری تو اس کی پوجا ہونے لگے گی. اتنے میں بھائی یہ جملہ کہا علی نے، تیز ہوا کا جھونکا آیا، ناکے کے پیروں کو کاٹا، ناکا زمین پہ گرا. لشکر نے گھبرا کر کہا یہ بجلی کی طرح کون گیا؟ علی نے مسکرا کر کہا میرا بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ. یعنی حسن کی اتنی شجاعت. حسن کی شجاعت اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ حسن کے بیٹے قاسم میں کتنی ہے کہ ارجا کے شام کے جب 4 پہلوان بیٹے آئے تو جیسے دادا برابر کے 2 ٹکڑے کرتے تھے ایسے ہی برابر کے 2 ٹکڑے کیے. اور جیسی اب دیکھیے، اب مثال کے طور پہ میں چلیے بری مثال ہمیشہ اپنے اوپر جو ہے وہ دینی چاہیے. اب اگر آپ کوئی میری جانب کوئی چیز پھینکے اور میرے پاس اگر مثال کے طور پہ یہ میرا فون ہے اور میں اس کو جو ہوں وہ اپنی حفاظت کے لیے استعمال کروں گا نا، یعنی جو بھی چیز میرے ہاتھ میں ہوگی میں اپنی حفاظت کے لیے استعمال کروں گا. نیزہ جناب قاسم کی جانب آ رہا تھا، قاسم تلوار کو نیام میں واپس رکھ رہے تھے. سوال یہ نیزہ آ رہا ہے، تلوار کو نیام میں واپس رکھ رہے ہیں. جیسی نیزہ آیا 2 انگلیوں سے نیزے کو روکا. اس میں حیرانی والی بات نہیں ہے. نیزے کی عنی کو 2 انگلیوں سے وہی روک سکتا ہے جس کے دادا نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا. اب بات یہ ہے کہ جیسی اب جملہ یہ ہے کہ جیسی وہ گھوڑے سے دیکھے چاہتے تو تلوار سے بھی 2 ٹکڑے کر سکتے تھے. شاید بتانا چاہتے تھے بھائی ید اللہ کا پوتا ہوں، تلوار کی ضرورت نہیں، انگلیوں میں یہی طاقت ہے. اب جیسی وہ گھوڑے سے گرا، نیزہ اس کے سینے پہ لگا. قاسم نے کہا تم سب نے اپنے بچپن میں دنیا بھر کی کہانیاں سنی ہوں گی، میں نے لوریوں میں علی کے خیبر کی کہانی سنی، میں نے لوریوں میں علی کے خندق کی کہانی سنی. تو اتنی شجاعت امام حسن کی بھی کہ اللہ اکبر. سبحان اللہ. حضور وہ ایک واقعہ جو بہت خاص مولا سے مشہور بھی ہے، منسوب بھی ہے، کہ ایک مرد کو عورت اور عورت کو مرد سے تبدیل کرنے والا جو واقعہ تھا. اچھا دیکھیں، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس طرح امام حسین
کی آمد فطرس کے بغیر ادھوری ہے، اسی طرح امام حسن کے فضائل جو ہیں وہ ادھورے ہیں اس روایت کے بغیر۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کارنامہ ہی ایسا امام حسن کا۔ اب وہ بہت طویل روایت ہے۔ امام حسن جب آئے دربار میں فقیر شام کے، تو جیسے ہی پہنچے تو دیکھا کہ وہاں موجود ہے، تو اب کہا کہ بھئی تم نے نا فخر کرنا جیسے ہی حسن آئیں گے۔ اس نے کہا حاکم نے، تو حسن آئے، اس نے فخر کرنا شروع کیا۔ تو حسن نے کہا میں علل اعلان اپنی ماں کا کردار بیان کرتا ہوں حوا تک، اپنے باپ علی سے لے کر آدم تک علل اعلان بیان کرتا ہوں۔ تیری لڑائی مجھ سے ہے، اسے چھوڑ کان میں آ کے اپنا شجرہ سنا دو، کان میں آ کے سنا دو، اعلان نہ کرو، کان میں سنا دو۔ اور اس کے بعد کہا سنو، میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، مرد کو عورت، عورت کو مرد۔ یہ حسن نے ایک، یعنی یہ جو 4 دعوے ہیں نا، عراق کو شام، شام کو عراق، مرد کو عورت، عورت کو مرد، یہ دعویٰ حسن نے ایک ہی وقت میں پورا کیا۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو مرد تھا وہ عراقی تھا، تبدیل ہوا تو شامی ہو گیا، عورت جو ہے وہ شامی تھی، تبدیل ہوئی مرد میں عراقی ہو گئی۔ مرد کو عورت، عورت کو مرد، شام کو عراق، عراق کو شام۔ اب سوال یہ کیا کیوں؟ حسن سے کہا آئیے حسن مصطفیٰ آ کے نصیحت کر دیجئے ممبر پہ۔ حسن نے کہا کہ سنو، میں مرتضیٰ کا بیٹا، میں مصطفیٰ کا بیٹا، میں کعبے میں آنے والے کا بیٹا۔ اب سوال یہ مولا آپ سے کہا ہے نصیحت کر دیجئے، آپ نے علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے، تو حسن جواب دیں گے نصیحت کا ہی تو، یعنی فضائل علی ہی تو نصیحت کا نام ہے۔ اب حسن آئے اور کہا کہ یہ جملہ کا میں چاہوں عراق کو شام، مرد کو عورت، مرد اور عورت کو مرد، تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا اتنا بڑا دعویٰ حسن مصطفیٰ؟ تو اب کہیں یہ نہیں ملتا کہ حسن نے کہا عورت میں تبدیل ہو جا، یا حسن نے کہا پروردگار عورت میں تبدیل کر دے۔ حسن نے کہا اے عورت، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے؟ اب سوال یہ، آپ نے مجھے بلایا اسٹوڈیو میں نے یہاں اگر مثال کے طور پہ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا بھائی اے عورت، آپ کہیں گے ابو طالب صاحب زیادہ مجلس سے پڑھ لیا آپ نے، یہ سارے مرد ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اے عورت، تو جو لسان اللہ کا بیٹا ہے اسے نہیں معلوم مرد کب کہنا ہے عورت کب کہنا ہے؟ تو یعنی حسن نے کہا اے عورت۔ اب اس پہ تھوڑا غور کرنا آپ نے، اے عورت، اب جیسے میں اس کو کہہ رہا ہوں اے عورت، تو یعنی جب تک حسن نے کہا اے تک وہ مرد تھا، عورت لبوں سے نکلا نہیں کہ وہ عورت ہو گئی۔ اب وہ بھاگا تھوڑی، اب وہ بھاگی۔ حسن نے کہا رک جا، پوری سزا تو سنتی بھی جا۔ کہ مولا اب کون سی سزا؟ کہا جا، ہم نے تیری عورت کو بھی مرد میں تبدیل کر دیا۔ اب میں سوال کروں، مولا امام حسن کے لیے جو ہے وہ لقب ہے کریم اہل بیت، امام حسن کریم اہل بیت ہے، کریم ابن کریم کے بیٹے بھی ہیں۔ مولا آپ تو کریم ابن کریم کے بیٹے ہیں، کریم اہل بیت ہیں، آپ کو یہ کیوں، کیا کیا؟ آپ معاف کر دیتے۔ حسن کہیں گے معاف نہیں کرنا، وجہ یہ اس وقت ممبر پہ کھڑا ہوا علی کے فضائل بیان کر رہا تھا، میں نے پیمانہ قائم کر دیا، خبردار فضائل علی پہ شک نہ کرنا، فضائل علی کو ٹوکنا نہیں، یہی حالت ہو جائے گی، حالت ایسی۔ اور حسن کی اگر آپ نے کہا کہ سخاوت پہ بات کی جائے، عطا پہ بات کی جائے، تو ابو سمسام ایک یہ بھی بڑی مشہور زمانہ روایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ سرکار نے وعدہ کیا تھا 80 ناقے کا، بے شک، تو اب وہ خلیفہ کے دور میں آیا اور کہا بھائی یہ لکھا ہوا ہے اور سرکار نے وعدہ کیا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی لکھا ہوا دکھائیے، کوئی گواہ لائیے، تو کہا بھائی گواہ تو نہیں ہے۔ تو سلمان نے کہا آ جائیے، میں آپ کو رسول کے اصل جانشین کے پاس لے کر چلوں۔ چلے، ایسے ہی پہنچے، تو پہنچنے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری یہ مانگ جو ہے وہ میرا بڑا بیٹا پوری کرے یا چھوٹا بیٹا حسین پوری کرے؟ تو کہا حسن مصطفیٰ کو لے کر چلتے، حسن مصطفیٰ کو لے کر گئے۔ تو علی نے کہا یہ حسن 3 مرتبہ یا سولے کہنا، 80 ناکے، سرخ آنکھیں، سیاہ آنکھیں، سرخ رنگ۔ تو چلے، تو جیسے پہاڑ کے پاس گئے، حسن نے 3 بار کہا یا سولے، یا سولے، یا سولے۔ ناکے کی مہار باہر آئی، یعنی رسی باہر آئی۔ حسن نے کہا یہ لو، کتنے ناکے تھے تمہارے؟ کہا 80۔ کہا نکالتے جاؤ، نکالتا گیا 80 ناکے پورے ہوئے۔ اس نے کہا بس حسن مصطفیٰ ناکے آ گئے؟ حسن نے کہا یہی تو نہیں کہنا تھا، اگر تو آج یہ بس نہ کہتا، قیامت تک حسن کے سینے سے پہاڑ سے ناکے آتے رہتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر راہب بس نہ کہتا حسین، قیامت تک راہب کو اولاد دیتے رہتے۔ تبھی تو حسین نے کہا تھا اگر تو یہ بس نہ کہتا تو قیامت میں آدم والے اور آتے، حسین والے اور آتے۔ تو
تو یعنی آل محمد سے مانگنے کا طریقہ بھی ہے. اور آج ظاہر ہے کہ دن ایسا ہے کہ آپ جو مانگیں, فاطمہ کا نور نظر, فاطمہ کا چاند زمین پہ آیا ہے. عید سے پہلے عید ہے آل محمد کے گھر میں, ہماری بھی یقیناً عید ہے. حسن مجتبیٰ کی آمد ہے, کوئی چھوٹی آمد نہیں ہے. اور وہ حسن مجتبیٰ کہ مجھے تو بڑی انسیت ہے امام حسن سے کہ آپ جو دعا مانگیں امام حسن سے قبول ہوتی ہے. بس ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں کہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھیے اگر آپ کی جھولی اتنی پھیلی ہوئی ہوگی, آپ کا ہاتھ اتنا ہوگا, تو آپ کو اتنا ہی ملے گا. آپ کی جھولی اتنی ہوگی, اتنا آپ کی جتنی طویل, آپ جتنے جو ہے وہ اپنی جھولی کو مزید پھیلائیں گے اتنا آپ کو عطا ہوگا. تو یہ حسن نے سکھایا کہ اگر تم بس نہ کہتے تو قیامت تک نہ کہتے. راہب تم بس نہ کہتے قیامت تک اولاد ملتی رہتی. تو آپ مانگتے رہیے, اپنی جھولی کو پھیلائے رہے دروازے پہ حسن کے. اور ہم دعا کرتے ہیں سننے والوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور تمام مولا کے چاہنے والوں کے لیے, شیعان حیدر کرار کے لیے, کہ آج اس بابرکت دن کے وسیلے سے جو ہے وہ جس کی جو دعا ہے وہ امام حسن پوری کریں. اور امام حسن یقیناً کریم اہل بیت ہیں, آپ جو مانگیں امام حسن سے یقیناً آپ کو عطا ہوتا ہے. بہت آپ کا شکریہ, بے انتہا خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, حضور میں اجازت چاہوں گا. ناظرین, آپ بے انتہا خوبصورت انداز میں گفتگو سماعت فرما رہے تھے. ہم مسلسل پروگرام بات کریں گے آگے بھی. آپ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی میں. خاور حسن نقوی. خدا حافظ.